बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 19 जून 2022 बरोज़ इतवार 20 ज़िलक़द बमताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हुए हालात, बदलते कानून और सऊदी अरब की रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी नई और अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। माहौलियाती तब्दीली पर मज़ीद बैनुल-अक़वामी इक़दामात ज़रूरी। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा और रुकन काबीना और एलची बराए अमूर माहौलियात आदिल अल-जबीर ने तवानाई और माहौलियात से मुतल्लिक़ इकनॉमिक फ़ोरम में शिरकत की। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक आदिल अल-जबीर ने सऊदी वफ़द की क़यादत की। फ़ोरम का इफ्तिताह अमरीकी सदर जो बाइडन ने किया। आदिल अल-जबीर ने वीडियो कॉल के ज़रिए फ़ोरम से ख़िताब में माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए मज़ीद बैनुल-अक़वामी इक़दामात पर ज़ोर दिया। सऊदी वज़ीर ने फ़ोरम की मेज़बानी पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, फ़ोरम का एहतमाम ऐसे वक्त में किया गया है जब दुनिया माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला कर रही है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी सऊदी अरब में अद्वियात की कीमतों की निगरानी करते हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ये दस्तयाब है और सही कीमतों पर जो है वो दस्तयाब है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने सऊदी अरब में बाद अद्वियात की कीमतों में फ़र्क की वजूहात बताई हैं। SFDA की वजाहत उस वक्त में सामने आई है जब सऊदी अरब के अंदर कुछ अद्वियात की ज़्यादा कीमतों की वजूहात जानने के लिए कई सवालात हुए, हालांकि वो दूसरे ममालिक में बहुत कम कीमतों पर फ़रोख्त और पेश की जाती हैं। उसने तस्दीक की कि ये मुसलसल और वक्तन फ़वक्तन दवाइयों की कीमतों की जांच करते रहते हैं और ये वजाहत की गई कि कीमतों की निगरानी भी जारी रहती है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि अद्वियात मरीज़ों को महफूज तरीके से और उनके लिए मुनासिब कीमत पर जो है वो दस्तयाब हों। मज़ीद कि ज़्यादा से ज़्यादा मसनूआत की कीमतों को कम करने में कामयाब रहे हैं। और उन्होंने कहा कि यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें एक शख्स सऊदी अरब के अंदर और बाहर दवाई का कीमत का मुवाजना कर रहा है, जिसमें पता चला कि पेश की जाने वाली दवाई की कीमत में बड़ा फ़र्क है। घरेलू आदमीन हज से पहले वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा है कि सऊदी अरब के अंदर घरेलू आदमीन हज और मनासिक अहद अदा करने से पहले 2 वैक्सीन लगाएं। और वज़ारत सेहत ने 2 वैक्सीन के बारे में बताया कि हाजियों को जो ज़रूर लेनी चाहिए उसमें एक जो गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन है और दूसरा जो मौसमी इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन है, उन्होंने कहा कि वो ज़रूर लेनी चाहिए। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ जो है वो छापा मुहिम जारी है। 15,910 मज़ीद गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ़्तार कर लिया गया। सऊदी अरब के तमाम खित्तों में 9 जून 2022 से लेकर 15 जून 2022 तक जो है 15,910 छापा मुहिम में लोग पकड़े गए हैं, जिसमें रेजिडेंसी सिस्टम की 9,784 खिलाफ वर्जियाँ जो है रिकॉर्ड की गई हैं। 3,983 जो हैं वो बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम की खिलाफ वर्जी और 2,143 लेबर सिस्टम की खिलाफ वर्जी करने वाले शामिल हैं। कुल 226 अफराद को सरहद अबूर करके सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया, जिसमें 40% यमनी, 50% इथोपियाई और 10 दीगर नेशनैलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। सऊदी अरब में अफराद ज़र यानी कि इन्फ्लेशन की शरह में 2.2% का इजाफा हुआ। मई 2022 के दौरान सऊदी अरब में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि अफराद ज़र की शरह में गुज़श्ता साल के इसी महीने के मुकाबले में 2.2% का इजाफा देखा गया। जो जनरल स्टैटिस्टिक्स अथॉरिटी है उसने बताया कि CPI अफराद ज़र की बुनियादी जो वजह है वो खाने पीने की अशिया की कीमतों में 4.2% और ट्रांसपोर्टेशन की कीमतों में 4% का इजाफा था। अथॉरिटी ने मज़ीद कहा कि फूड एंड बेवरेज सेक्शन में 4.2% इजाफा हुआ। खाने की कीमतों में 4.6% इजाफे से ये मुतासिर हुआ। ख़ासतौर पर गोश्त की कीमतों में 3.4% इजाफा हुआ और इस सेक्शन के बढ़ने का खासा असर पड़ा है। मई 2022 में सालाना अफराद ज़र 18.8% के इंडेक्स में विजन की वजह से महकमा ट्रांसपोर्टेशन ने भी 4% इजाफा रिकॉर्ड किया, जो गाड़ियों की ख़रीदारी की कीमतों में 4.7% इजाफे से मुतासिर हुआ। जो कि गाड़ियों की कीमत है टोटल 4.7%, उसमें इजाफे की वजह से ये रिकॉर्ड किया गया। ज़कात और टैक्स बारकोड पहले मरहले में इदारों के दरमियान टैक्स रसीद या इनवॉइसेस के लिए ऑप्शनल हैं।
محکمہ زکوٰۃ ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی نے انکشاف کیا کہ الیکٹرانک بلنگ کے تقاضوں کے لیے جو انوائس میں QR کا جو کوڈ ہے وہ شامل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ انوائس ہے جو عام طور پر ادارے ایشو کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلا مرحلہ جاری کرنے کا جو 4 دسمبر 2021 کو شروع ہوا، جس میں ای بلنگ سسٹم جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا، یہ ان تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے جو کہ الیکٹرانک بلنگ کے ریگولیشن کے تابع ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ QR کوڈ کو شامل کرنا ٹیکس انوائس کے پہلے مرحلے میں اختیاری ہے، جو کہ عام طور پر کسی اسٹیبلشمنٹ کے بھی کسی دوسرے اسٹیبلشمنٹ کو یا عام کنزیومر کو جاری کیا جاتا ہے 1 جنوری کی تاریخ سے، جس میں ان لوگوں کے لیے کسٹم اتھارٹی کے ساتھ لنک ہونا ضروری ہے، تب یہ جو ہے لازمی کر دیا جائے گا۔ مقیم غیر ملکی 3 سال میں ایک گاڑی درآمد کر سکتے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے جو شرائط مقرر کی ہیں گاڑیاں، موٹر سائیکلز اور ڈرون سعودی عرب لانے کی، اس کے حوالے سے جو تحفظ صارفین انجمن ہیں ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں کیمرے لانے کے کئی ضوابط موجود ہیں۔ ضوابط میں بتایا گیا ہے کہ انفرادی طور پر کیمرہ لانے کی اجازت ہے، کاروبار کے لیے کیمرہ لانے کی اجازت نہیں، اور یہ کیمرے جاسوسی کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ خلیجی شہری 1 سال میں 2 گاڑیاں درآمد کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی 3 سال میں 1 گاڑی درآمد کرنے کے مجاز ہیں۔ پین یا میڈیکل کی شکل والے لیزر گراف کی درآمد کی اجازت نہیں، انہیں ضبط کر لیا جائے گا اور جرمانہ بھی ہوگا۔ انجمن تحفظ صارفین کے مطابق کمپیوٹر اور موبائل کی درآمد پر کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں، تاہم ویلیو ایڈڈ ٹیکس لیا جاتا ہے، جبکہ ڈرونز کی درآمد کے لیے محکمہ شہری ہوابازی سے لائسنس حاصل کرنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ موٹر سائیکل درآمد کرنے کے لیے بل اور موٹر سائیکل بنانے والی کمپنی کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ موٹر سائیکل سعودی اسٹینڈرڈ کے مطابق ہونا چاہیے۔ سعودی عرب کے کئی علاقوں میں جو ٹیمپریچر ہے وہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا۔ محکمہ موسمیات کے جو قومی مرکز ہے انہوں نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کے کچھ علاقوں میں گرمی کی لہر دیکھی جائے گی، جن میں سے کچھ کا ٹیمپریچر 50 ڈگری جو سینٹی گریڈ ہے اس کو چھو جائے گا، جو کہ آج اتوار سے جو ہے آگے 22 جون 2022 تک جو ہے وہ جاری رہے گا۔ مرکز نے ہر ایک سے محتاط رہنے اور اپنی حفاظت کے لیے جو مجاز حکام ہیں ان کی ہدایات پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ گاڑی فروخت کرنے کے باوجود نئے چالان رجسٹر ہوں تو کیا کریں؟ سعودی ٹریفک قوانین کے مطابق گاڑی سیل کرنے کے بعد اسے فوری طور پر خریدار کے نام منتقل کیا جانا ضروری ہے۔ ضوابط کے مطابق کار شورومز کی انتظامیہ اس بات کی پابند ہے کہ جب تک گاڑی خریدار کے نام ٹرانسفر نہ ہو اس وقت تک فروخت کی گئی گاڑی کو شوروم سے نہ نکالا جائے۔ ایک شخص نے ٹریفک پولیس سے دریافت کیا، گاڑی فروخت کرنے کے بعد خریدار نے گاڑی کی ملکیت اپنے نام منتقل نہیں کرائی، جبکہ اس نے کہا تھا کہ فوری طور پر گاڑی اپنے نام ٹرانسفر کر لے گا۔ 3 ماہ ہو چکے ہیں تاحال گاڑی جو ہے اپنے نام ٹرانسفر نہیں کی، اس دوران کئی چالان بھی میرے نام پر رجسٹر ہو چکے ہیں، کیا کروں؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے ٹریفک پولیس کی جانب سے کہا گیا، ضوابط کے مطابق جو ہے گاڑی کی فروخت کا معاہدہ ہوتے ہی رقم وصول کرنے کے بعد فوری خریدار کے نام گاڑی ٹرانسفر کرنا ضروری ہے۔ مذکورہ صورت میں جبکہ گاڑی خریدنے والے نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اس کے خلاف متعلقہ قانون نافذ کرنے والے ادارے سے رجوع کیا جائے۔ تاہم اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر گاڑی فروخت کرنے کا معاہدہ شو روم کے ذریعے کیا گیا تھا جس میں شو روم کی جانب سے فروخت کی رسید جاری کی جاتی ہے، اس صورت میں شو روم کی رسید کے ہمراہ قریبی ادارہ ٹریفک پولیس کے شعبہ استمارہ سے رجوع کریں، جہاں گاڑی فروخت کرنے کی رسید کے ہمراہ دیگر تفصیلات متعلقہ اہلکار کو پیش کریں تاکہ کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ اگر گاڑی شو روم کے باہر سیل کی گئی ہے تو جس میں کار شو روم کی جانب سے فروخت کی رسید موجود نہ ہو تو اس صورت میں ادارہ امن عامہ کے شکایت سیل سے رجوع کریں، جہاں FIR درج کی جائے گی اور گاڑی جس کو سیل کی گئی ہے اسے طلب کیا جائے گا۔ واضح رہے، سعودی عرب میں ٹریفک پولیس قوانین کے تحت کسی بھی ٹریفک خلاف ورزی پر ہونے والا چالان گاڑی کی رجسٹریشن پلیٹ کے ذریعے اس کے مالک کے اکاؤنٹ میں فیڈ ہوتا ہے۔ ٹریفک پولیس کے ٹویٹر پر دریافت کیا گیا کہ گھریلو ڈرائیور کا ویزا جاری کیا ہے، معلوم یہ کرنا ہے کہ جس ڈرائیور کو ویزے پر بلایا ہے اس کے پاس سعودی ڈرائیونگ لائسنس ہے مگر ایکسپائر ہے، کیا وہی لائسنس یہاں آنے کے بعد تجدید ہو جائے گا؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے ٹریفک پولیس کے ادارے کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی ڈرائیونگ لائسنس ایکسپائر ہونے کی صورت میں اس کی تجدید کرائی جائے گی، جس کے ساتھ ہی ڈرائیور کے اسپانسر کے بارے میں بھی نئی تفصیلات سسٹم میں فیڈ کرتی جائیں گی۔ واضح رہے، ادارہ ٹریفک پولیس کے سسٹم میں غیر ملکی کارکنوں کے اقامہ پر درج سیریل نمبر ہی ڈرائیونگ لائسنس کا نمبر ہوتا ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید 5 سے 10 سال کے لیے کی جاتی ہے، جبکہ اقامہ کی تجدید سالانہ بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر کوئی غیر ملکی خروج رہائی پر سعودی عرب سے جاتا ہے تو اس کا ڈرائیونگ لائسنس موجود ہو تو وہ دوسرے ویزے پر آنے کے بعد پرانی لائسنس کی تجدید کرا سکتا ہے، تاہم ایکسپائری کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ لائسنس کی جو فیس ہے وہ بھی ادا کرنا ہوگی۔ کویتی باپ بیٹا صحرا میں سعودی صحرا میں جان کی بازی ہار گئے۔
سعودی صحرا میں کویتی شہری اور اس کا بیٹا گرمی اور پیاس کے باعث صحرا میں جان کی بازی ہار گئے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق کویتی شہری فالح العجمی اور اس کا 7 سالہ بیٹا سوید سعودی صحرا مریجہ کی وادی العجمان میں سفر کر رہے تھے۔ یہ مدینہ منورہ سے 480 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کویتی شہری صحرا میں راستہ بھول گیا۔ کویتی شہری نے ہفتے کو سفر شروع کیا تھا۔ ان کا رخ ہجرہ علاقے سے 25 کلومیٹر دور صحرا میں ایک چراگاہ تھی۔ یہ مقام النعیریہ کمشنری کے تحت آتا ہے۔ بدقسمتی سے ان کی گاڑی ریت میں پھنس گئی۔ گاڑی کو ریت سے نکالنے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ کویتی شہری نے ہجرہ مقتی پیدل جانے کا فیصلہ کیا اور بیٹا گاڑی میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ موبائل نے کام بھی کرنا بند کر دیا تھا۔ پیدل چلتے ہوئے پیاس اور تھکان سے بے حال ہو گیا۔ شدید گرمی نے صورتحال مزید سنگین بنا دی۔ بالآخر کویتی شہری جان سے ہاتھوں بیٹھا۔ ادھر بیٹا باپ کا انتظار کر رہا تھا۔ دیر ہونے پر وہ بھی گاڑی چھوڑ کر نکل پڑا اور جس جگہ اس کے باپ کی موت واقع ہوئی تھی 4 گھنٹے بعد اس سے کچھ فاصلے پر بیٹا بھی گرمی اور تھکان سے جان کی بازی ہار گیا۔ واضح ہے کہ ملیحہ شہر جس دن یہ واقعہ پیش آیا اس کے وقت ٹیمپریچر جو تھا وہ 46 سینٹی گریڈ تھا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔